اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے معزز سامعین، حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر پوری قوم کو خوشخبری سنا دی ہے، اور ہماری میڈیا، اپوزیشن پارٹیاں اور دشمن عناصر جس طریقے سے پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیلنے کے لیے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے سرگرم تھے، وہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس قسم کی سپیچ کر کے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر اور عوام کے لیے اعلان کر کے پوری اپوزیشن پارٹیوں کے اور دشمن عناصر کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کو اناؤنسمنٹ کیا، اور آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کیا اور لوگوں کو جواب دیا ہے، اس کے آثار آنے والے دنوں میں آپ کو کیسے نظر آئیں گے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کون سی نئی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ معزز سامعین، اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ کمنٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں تو دشمن عناصر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے، اور یہی مرچی ہم نے لگاتے رہنا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام احباب سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ احباب کو سب سے پہلے مل سکیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ شروعات ہے اور ہم 8 ماہ کی جدوجہد کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ملک میں ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ ہاؤسنگ پروگرام میں نجی شعبہ زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کار ہاؤسنگ پروگرام میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاؤسنگ منصوبے کا آغاز شروعات ہے، میرا ویژن وہی ہے جو نیا پاکستان کا تھا۔ انہوں نے دہرایا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم لے کر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مخالفین مجھے کہتے ہیں کہ میں الجھن کا شکار ہوں، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں الجھن کا شکار نہیں ہوا، اور میرا پاکستان سے متعلق خواب بالکل سادہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہ میری زندگی کا سب سے بہترین موقع ہے، جبکہ ساتھ ہی کہا کہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال لوٹ مار ہوئی، ملک پر تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرضوں پر یومیہ 6.5 ارب روپے سود دیتے ہیں۔ ساتھ میں پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا یہ بھی تھا کہ تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، فلاحی مملکت میں کمزور طبقے کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں تعلیم کے 3 الگ الگ نظام چل رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ملک کو قرضے میں ڈبونے والے کس منہ سے ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اسٹیٹ کو ہر شعبے میں تبدیل کی راہ کی رکاوٹ بن گیا اور مفاد پرست ٹولہ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ملک میں اکثریت محرومیوں کا شکار ہے، معاشرے میں تبدیلی اسٹیٹ کو شکست دینے کے بعد آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مفاد پرست ٹولے نے لوٹے گئے اربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت غریب طبقے کو 5 ارب روپے کے بلا سود چھوٹے قرضے دینے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے قبل وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی منصوبہ ہوگا، اور ہاؤسنگ منصوبے سے تعمیرات سے منسلک 40 صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ منصوبے سے ملازمین کو ملازمتوں کا وسیع موقع میسر آئیں گے، اور کم آمدن افراد کے لیے قرضوں کی اسکیم کو بہت آسان بنایا جائے گا۔ ہاؤسنگ پروگرام کے لیے 5 ارب روپے ریلانڈ فنڈ مختص کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 10 سال معیشت تباہ کرنے والے پاکستان کو ترقی نہیں دینا چاہتے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال جولائی میں انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر اقتدار میں آیا تو 5 سال میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے۔
کراچی کے 2 روزہ دورے پر انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھروں کو چیلنج کوئی آسان نہیں، لیکن موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے خود تبدیل لانا ہوگا۔ ملک میں معیشت کا انقلاب لانے کے لیے ہاؤسنگ ضروری ہے۔ بعد ازاں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عمران خان نے ملک میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروگرام نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا باقاعدہ افتتاح 11 اکتوبر کو کیا تھا، جس کے لیے نادرا نے اپنی ویب سائٹ پر فارم جاری کیا ہے، جہاں تمام تفصیلات درج کی گئیں۔ کو نادرا کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے 21 دسمبر 2018 تک متعلقہ ہاؤسنگ پروگرام کے دفتر میں جمع کر دیں۔ 6 نومبر 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام NHA کے وسیع پیمانے پر تشہیر کے بعد حکومت اس بات کا اعلان کیا تھا کہ درخواست گزار کو اپنے خوابوں کا گھر کی کل لاگت کا 20% بطور بیانیہ ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما سید فردوس شمس نقوی نے ہاؤسنگ ٹاسک فورس کے چیئرمین زیگم رضوی اور پنجاب کے وزیر برائے ہاؤسنگ، شہری ترقی اور ہیلتھ انجینئرنگ محمود الرشید کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہر شخص کو گھر کی قیمت کا 20% ادا کرنا ہے، جبکہ بقایا 80% حکومت ادا کرے گی۔ معزز سامعین، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو اس وقت اس پیارے سے الفاظوں سے یاد کیا جب وہ کل تقریر کر رہے تھے۔ اس وقت ملک و قوم میں مایوسی پھیلانے والوں کو شدید قسم کی آگ لگ گیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس وقت مایوس ہوں، لیکن میں اس وقت مایوس نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کے بہترین وقت سے گزر رہا ہوں اور میں نے جو پاکستان کے لیے خواب دیکھے تھے اب ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پوری دنیا مل کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس کو عزت دیتا ہے پھر اس کو ذلت کوئی نہیں دے پاتا۔ آپ کو یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ PTI میں کچھ وزراء ایسے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو غلط سائٹ پر دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ میڈیا کے پروپیگنڈے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے PTI کا وزراء، لیکن نہیں رکاوٹ بن رہا۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور ڈالر کو کون کنٹرول کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس قسم کے جتنے بھی حالات ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے مشکل اسی وجہ سے بنائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ حقیقت نیوز ہمیشہ حقائق کو بے نقاب کرتا ہے، اور آج بھی ہم آپ کو وہی بات بتانے جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو PTI کے کچھ وزراء غلط ڈیسیژن کی طرف دھکیلتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اگر بہترین جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے جو بیسٹ ہیں وہ پاکستان کے گمنام ہیروز ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فائنلی اپنے گمنام ہیروز کا ساتھ اور ان کی بات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس کرپٹ مافیا کے ٹولے میں جو PTI کے کچھ وزراء شامل ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب حکومت کو بائے بائے کر کے چلے جائیں، بغیر اسمبلیاں توڑے اور بغیر کچھ کیے۔ پھر ان کا پلان یہ ہے کہ آصف علی زرداری تو ویسے بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے سیاست کا کیریئر تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس مراحل سے گزر رہے ہیں، تو ان کے سامنے آخری چوائس کون رہ جاتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے چوائس چودھری نثار کی رکھیں گے، اور ملی مشاورت کر کے اور یہ سارا گٹھ جوڑ کر کے کرپٹ مافیا چودھری نثار صاحب کو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن معزز سامعین، اس پاکستان کی کنٹری کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کو صدارتی نظام کی طرف نظر آئے گا۔ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا مرضی یہ لوگ زور لگا لیں، میڈیا پہ پروپیگنڈے کر لیں، میڈیا پہ بیٹھے نیوز اینکر جو کہ فنڈنگ باہر سے کھا کر پاکستان کا ہی پیسہ کھا کر اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور اسلامی کنٹری کے اسلامک صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کو اگلے دن آصف علی زرداری کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ میرے ہو تو یہ پاکستان میں اسلامک صدارتی نظام نہیں آ سکتا، اور نہ ہی پاکستان میں اسلامک صدارتی نظام آنا چاہیے۔ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نیوز اینکر کی طرف سے، آصف علی زرداری کی طرف سے اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اور آپ کی اور ہماری ہم سب کی کاوشیں پاکستان کو اسلامک صدارتی نظام کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور ہم اپنے تمام سبسکرائبر کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا، ہمیں سپورٹ کیا، اور فائنلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک یہ ہماری ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز گمنام ہیروز کا کنٹرول آئے گا، تو کرپٹ مافیا آپ کو
چوکوں میں لٹکا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں قانون کون سا چاہیے؟ ہمیں قانون قرآن و سنت کی روشنی میں چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ہم لے کر آئیں گے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور جاتے جاتے ہم سب کا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔